ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حدیث حذیفہ اس کے جیسا کہ آپ نے اس کی سند کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے متن کے حوالے سے بھی کچھ اشکالات یا کوئی اعتراضات موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے حدیث حذیفہ پیش کی تھی کہ حدیث حذیفہ میں جو ہے نا وہ 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، جیسے ہم اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 ادوار کا ذکر ہے. اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ دور نبوی ہے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طرز پہ خلافت کا دور آئے گا، جسے ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ جی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، پھر اس کے بعد ظلم و ستم والی ملوکیت ہے، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. اس سے مرزا صاحب کا مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا، مرزا صاحب کا مقدمہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا یہ حدیثیں ساری مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے ہے نا پہلے چیپٹر. ٹھیک ہے، مرزا صاحب کے اب آپ کہیں کہ جی کتابچے میں سب سے اہم ان کا پہلا چیپٹر ہے، اور پہلے چیپٹر میں اہم ترین یہ 2 حدیثیں بالکل. ٹھیک ہے، یہ 2 حدیثیں اگر اڑ جائیں تو مرزا صاحب کا بنیادی مقدمہ اڑ جاتا ہے. ان کا بنیادی مقدمہ کیا ہے کہ خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد کیا آ گئی؟ ملوکیت آ گئی. اب یہاں حدیث حذیفہ کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث حذیفہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبوت کے بعد ایک دور ہوگا، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ. ٹھیک ہے، یہ کب تک رہے گا؟ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو نہیں نا کہ 30 سال تک رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس سے تو یہ مقدمہ آپ کا ثابت نہیں ہو رہا کہ 30 سال بعد خلافت راشدہ ختم ہوگی. اب کب تک اللہ نے چاہا بھئی آپ کو کیا پتا، آپ اس کی تحدید نہیں نہ کر سکتے، آپ اس کو لمٹ نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے سند کو اگر ہم صحیح مان بھی لیں، کہنے کا مقصد یہ جیسا کہ بعض محدثین نے ہم نے کہا ہے کہ اس کی سند کو ٹھیک کہا ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کہا گیا وہ غلط فہمی میں کہا گیا. لیکن اگر ہم مان لیں کہ اس کی سند درست ہے جی، لیکن اس کے باوجود اس کے متن سے مرزا صاحب کا بنیادی مقدمہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. بالکل. اب مرزا صاحب کیا کہیں گے کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں، ساتھ میں حدیث سفینہ کو ملا لیتے ہیں کہ حدیث حذیفہ میں ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک رہے گی. تو کب تک رہے گی؟ یہ ہم حدیث کہاں سے لے لیتے ہیں؟ حدیث سفینہ سے. حدیث سفینہ میں کیا ہے کہ الخلافہ فی امتی 30 سنہ، کہ امت میں خلافت کب تک رہے گی؟ 30 سال. لیکن اس سے بھی مرزا صاحب کو بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر جو سندیں ہیں حدیث سفینہ کی اس میں خلافت کا لفظ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے. عجیب بات یہ. ٹھیک ہے، یعنی خلافت 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ میں فرق ہے. پھر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا تو حدیث سفینہ اور حدیث حذیفہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. حدیث حذیفہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اور حدیث سفینہ کیا کہہ رہی ہے؟ 30 سال تک رہے گی. 30 سال. دونوں کے متن میں تضاد آ گیا. ایک تو دونوں کے متن میں تضاد ہے، آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو متن ہیں حدیث سفینہ کے ان میں خلافت کا لفظ ہے، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے. اس لیے آپ اس کی تخصیص اس سے نہیں کر سکتے. اچھا، اگر آپ نے تخصیص کرنی ہے تو مرزا صاحب آپ ایسا کریں، صحیح مسلم کی روایت سے کر لیں. صحیح مسلم کی روایت میں کیا؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین حاضر دین کون سا دین ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں قائم ہے؟ اس دین کی بات کریں نا، یہ دین. ٹھیک ہے، یہ دین کیا رہے گا؟ عزیزم منیہ، غالب رہے گا. منی اس قلعے کو کہتے ہیں جس کو کوئی فتح نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دین اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. بالکل ایک مضبوط قلعے کی طرح یہ دین کھڑا رہے گا. یہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے. کب تک؟ الی 12 خلیفہ. کتنے خلیفہ ہوں گے؟ 12 خلفاء تک. صحیح مسلم کی روایت تو زیادہ اتھینٹک تھی. اچھا، مرزا صاحب نے یہ روایت بیان ہی نہیں کی. ان کی کتاب کا بنیادی موضوع خلافت و ملوکیت ہے، لیکن صحیح مسلم کی اتھینٹک ترین روایت جو خلافت اور ملوکیت کے موضوع سے متعلق تھی وہ انہوں نے اپنی کتاب سے کیا کی؟ اڑا نکالتی. اچھا، کتاب کے شروع میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی آیات لے کے آ رہے ہیں اور علماء کو تانا دے رہے ہیں کہ جی یہ علم کو چھپا لیتے ہیں. یعنی میں نے وہ حدیثیں واضح کی ہیں جو علماء ممبروں پہ بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہاں قرآن کی آیات سنا رہے ہیں کہ جی جو اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتا ہے جو علم کو چھپا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مرزا صاحب سے پوچھا، ہماری ملاقات ہوئی نا، ہم 4 ساتھی گئے تھے جیلم میں، ان کے ادارے میں ان سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان سے پوچھا آپ نے یہ روایت کیوں نہیں بیان کی صحیح مسلم کی؟ آپ کے موضوع سے متعلق تھی نا، خلافت اور ملوکیت کی ساری حدیثیں آپ نے اٹھا. جی میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کی. میں نے مرزا صاحب کو کہا بات یہ ہے کہ آپ نے فلاں ویڈیو میں صحیح مسلم کی روایت بیان کر دی، آپ ایسا کرتے کہ فلاں ویڈیو کے اندر نا حدیث حذیفہ اور سفینہ بیان کر دیتے فلاں ویڈیو میں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث یہاں پہ بیان کر دیتے تو آپ کا مقدمہ ثابت ہوتا. بالکل
صحیح بات ہے نا. جی جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود چھپا رہے ہیں. 2-4 حدیثیں جو ہے اگر اس موضوع سے متعلق ہیں اور زیادہ اتھینٹک ہیں تو ان کو آپ نقل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث سفینہ سے اس کی تحدید کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ اتھینٹک روایت سے اس کی تحدید کریں. بالکل. کس کی؟ حدیث حذیفہ کی. کہ کب تک خلافت کا زمانہ رہے گا؟ صحیح مسلم کی روایت بتا رہے ہیں. کب تک رہے گا؟ 12 خلفاء. تو مرزا صاحب کا تو مقدمہ اڑ گیا. بالکل. وہ تو کہتے ہیں کہ 4 تک باقی رہے گا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث جو حذیفہ ہے یہ ایک تو حدیث سفینہ سے متعارض ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے متن کی تحدید کرنا چاہیں اس کی تشریح کرنا چاہیں تو وہ ہم حدیث مسلم سے کر سکتے ہیں. اور حدیث مسلم سے اگر آپ اس کی تشریح اور توضیح کریں گے جو کہ زیادہ اتھینٹک روایت ہے مرزا صاحب کا بنیادی مقدمہ اڑ جائے گا. تو مرزا صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ کسی طرح بھی حدیث حذیفہ کو صحیح مان لینے کی صورت میں بھی اس کے متن سے ثابت نہیں ہوتا. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حدیث سفینہ کا ذکر آیا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی سند کے اعتبار سے کیا یہ سند ٹھیک ہے، اس کی صحیح ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں جی انشاءاللہ.